آپ نے بہت سی جادوئی اور طلسماتی کہانیاں پڑھی ہوں گی اور سنی بھی ہوں گی جو جنات اور جادوئی کمالات پر مبنی ہوں گی۔ آئیے انہی تمام باتوں پر مبنی ایک سچی کہانی سنتے ہیں جو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہے۔ کہانی پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور جب چاہے یہ علم عطا کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عقل اور دانش مندی عطا فرمائی تھی۔ آپ اپنے والد کی ہر مجلس میں موجود ہوتے تھے۔ ان مجلسوں میں لوگ اپنے فیصلے حضرت داؤد علیہ السلام سے کرواتے تھے۔ ایک روز دو آدمی اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک نے کہا، میرا انگوروں کا باغ تھا، رات کو اس کی بکریاں باغ میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے سارے باغ کو اجاڑ ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے فریق سے بھی پوچھا تو اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا۔ آپ نے کچھ دیر بعد سوچ کر فرمایا، باغ کا مالک اپنے نقصان کے بدلے میں اس شخص کی بکریاں اپنے قبضے میں لے لیں۔ جب وہ دونوں فیصلے کے بعد باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فیصلے کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تو آپ نے کہا، اگر مجھے فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا تو میں یہ فیصلہ کرتا کہ باغ کا مالک بکریاں اپنے قبضے میں لے لے اور ان کے دودھ سے استفادہ کرے اور بکریوں کا مالک باغ کو دوبارہ درست کرنے کے لیے محنت کرے۔ جب باغ اپنی پہلی والی حالت پر آ جائے تو باغ کا مالک اپنا باغ لے لے اور بکریاں اس کے مالک کو واپس کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ ان کی جگہ بادشاہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تند و تیز ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا، جنات کو بھی آپ کا فرما بردار بنا دیا، آپ کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ آپ نہ صرف ان کی بات سمجھتے بلکہ ان سے بات چیت بھی کرتے۔ آپ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جہاد کرتے اور آپ کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ حیوانات، پرندے اور جنات بھی شامل تھے۔ آپ جس کے ذمہ جو کام لگا دیتے وہ اس کو پورا کرتے۔ پرندوں میں خود کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب لشکر کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ پانی والی جگہ کا کھوج لگاتا۔ ایک دن ہدہد کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے میں دیر ہو گئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ جلد ہی ہدہد نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی۔ میں شہر سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو ان پر حکمرانی کرتی ہے اور اس کے پاس ہر شے ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا تخت بھی ہے لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر سبا کی سلطنت کی اصلاح کا فیصلہ کیا اور انہیں ایک خط لکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی دعوت دی۔ ہدہد خط لے کر سبا کی ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ ملکہ خط دیکھ کر بہت پریشان ہوئی مگر اس کے وزیروں اور مشیروں نے اپنی طاقت، دولت اور فوج کے کمالات کا تذکرہ کر کے ملکہ کو مطمئن کرنا چاہا۔ ملکہ بہت عقل مند تھی۔ اس نے قیمتی تحائف دے کر اپنے قاصد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کی قیمتی تحائف کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور فرمایا، میں ان کے پاس ایسے لشکر روانہ کروں گا جنہیں روکنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی۔ یہ پیغام لے کر جب قاصد ملکہ کے پاس پہنچا تو اس کی زبانی ملکہ کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں اللہ کے نبی بھی ہیں، تو اسے یقین ہو گیا کہ اب ان کی فرما برداری کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ ملکہ ان کی طرف آنے کی تیاری کر رہی ہیں تو انہوں نے اس سے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت دکھانے کے لیے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا شاہی تخت میرے پاس لے آئے؟ بالآخر جس کے پاس علم کتاب تھا وہ جھٹ پٹ تخت لے آیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی وضع بدل دو تاکہ میں دیکھوں ملکہ سبا اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں۔ ملکہ جب دربار میں پہنچی تو بہت حیران ہو گئی اور سوچنے لگی، یہ تخت تو میرے تخت جیسا ہے، بلکہ لگتا ہے وہی ہے، مگر یہ یہاں کیسے پہنچا؟ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے ایک ایسا نادر اور شاندار محل تعمیر کروایا جو شیشے کی گزرگاہوں پر مبنی تھا، اور اس کے فرش کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے فرش پر پانی رواں ہے۔ یہ سب جنات نے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے تیار کیا تھا۔ ملکہ محل کی شیشے نما عمارت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ ایسی کاریگری تو انسانی طاقت سے باہر ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس کے ایمان لاتے ہی پوری قوم سبا بھی ایمان لے آئی اور انہوں نے سورج کی پرستش سے توبہ کر لی۔ بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہونے والے تمام کمالات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی عطا کیے ہوئے تھے، اور وہ جس سے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔